ساتھیوں، ایک قرآن حکیم کے کئی ساری اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کی سیدھی سادھی آسان معنی اور ترجمہ ہے اللہ کی راہ میں۔ سبیل معنی راستہ، راہ، اللہ کی راہ میں۔ اب اس کی معنی بہت گہری ہے، وسیع ہے، اور دوسرے پہلو سے جو کہا جاتا ہے للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے جو ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مانا کہ ساری مخلوق کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اب اس معنی کو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یہ ہم معنی بات ہوئی۔ لیکن اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے فی سبیل اللہ کی معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہو لام تملیک کا ہے، للہ ما فی السماوات میں للہ کا لام بھی تملیک معنی ملکیت، لہو میں لام بھی تملیک کا ہے معنی ملکیت ہے سب کچھ اللہ کی۔ اللہ مالک ہے، آپ پڑھ چکے ہیں مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے، اللہ کی ساری کائنات کی چیزیں اللہ کی ہیں۔ اب انسان بھی سارے اللہ کے، ساری مخلوق بھی ساری اللہ کی۔ اب جو بات فی سبیل اللہ کی ہے، اصطلاح کے طور پر اس کو سمجھا کریں ہر جگہ پر۔ فی سبیل اللہ کو لفظی معنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں اور وہ آپ کچھ حد تک صحیح سمجھ جائیں گے، لیکن اصطلاح کی کلی معنی یہ ہے کہ لوگوں کے آپ کام آئیں، لوگ سارے اللہ کے ہیں، فی سبیل اللہ آپ ان کے لیے کام میں آئیں۔ اب یہ معنی آپ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 سے زیادہ سمجھ سکیں گے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ لا تقولوا، آپس میں کسے یوں نہ کہو، یوں نہ کہا کرو، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے سبیل میں، اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ہیں، ان کو موت والا نہ سمجھو، مرا ہوا نہ سمجھو، ان کو مردہ نہ سمجھو، اموات نہ سمجھو۔ قتل کیے گئے ہیں لیکن ان کو مردہ نہ سمجھو۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کے زندگی کا شعور نہیں۔ دوسری کسی جگہ ہے کہ یرزقون عند ربہم، وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جا رہے ہیں اللہ کے پاس، ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ اب تھوڑی بات سمجھنے کے یہاں یہ ہے کہ وہ حیاتی کس طرح کی ہے۔ قتل ہو گئے پھر بھی زندہ ہیں، قتل ہو گئے وہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے اور ضروری ہے کہ سمجھی جائے، وہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کی معنی ہے اللہ کے مخلوق کے حقوق کی خاطر لڑ کر کے جان دے چکے ہیں۔ فی سبیل اللہ کی معنی میں نے گزارش کی کہ معنی جو بھی اللہ کی راہ میں لوگ ہیں، آدمی ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کی حاجات ہیں، ان کی ضروریات ہیں، ان کے حقوق کی خاطر جو کوئی لٹیروں کے ساتھ لڑ کر مرا ہے اور قتل کیا گیا ہے، تو ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھو، اموات نہ سمجھو، یہ زندہ ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کی کیفیت حیاتی کی تم نہیں سمجھتے۔ اور جو دوسری جگہ پہ ہے کہ یرزقون عند ربہم، ان کو رزق دیا جاتا ہے،
یہ اضافی ہے. ایک تو کیفیت موت نہیں سمجھتے، حیاتی کی کیفیت نہیں سمجھ رہے تم. دوسرا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے. مانا وہ ایک نظریے کے لیے لڑے تھے، وہ ایک اصول کے لیے لڑے تھے، اصول کے لیے قتل ہوئے تھے، نظریے کے لیے قتل ہوئے تھے. اور اس قتل کے اندر جب اب دوسری زندگی میں دوسرے جہان میں ہیں تو اس کی معنی یہ ہوئی کہ اب کی جو دنیا ہے، پیچھے جس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اس دنیا میں ان کی بات چلے گی کہ اس نظریے کے لیے یہ لڑا تھا، اس نظریے کے لیے یہ قتل ہوا تھا. اب وہاں جب یہ بات ان کے مرنے کے بعد بھی ہوگی تو اس کا خالص مطلب یہ ہوگا کہ ان کے نظریے کو، فکر کو آبیاری ہو رہی ہے، اس کو رزق مل رہا ہے. رزق کی معنی یہ ہے کہ پیچھے ان کے جو ساتھی اس فکر میں ہم مشرب تھے، ہم خیال تھے، ایک فکر میں، ایک پارٹی میں تھے، اب ان کو حوصلہ ملے گا کہ جس ہمارے ساتھی نے اپنے جان دی ہے ہم بھی جان دیں گے. تو جو پیچھے جن کے لیے لڑ رہے ہیں، محکوم مظلوم لوگوں کے لیے، ان میں ایک طاقت آئے گی، ان میں ایک قوت آئے گی، ان میں ایک حوصلہ آئے گا، گویا کہ ان کو بھی ایک قسم کی زندگی مل رہی ہے. ہماری جان دینے سے وہ زندہ ہو رہے ہیں، ہمارا فکر زندہ ہو رہا ہے، ہماری تحریک زندہ ہو رہی ہے، ہمارا نظریہ زندہ ہو رہا ہے. مانا ہماری پارٹی کو، فکری قوت کو رزق مل رہا ہے. وہ رزق اللہ کے ہاں دیے جا رہے ہیں. مانا ان کی تحریک کو ایک طاقت ملتی ہے جس طاقت سے پھر پیچھے والے اس مہم کو، اس اسٹرگل کو اور چلائیں گے، اور چلانا یہ زندگی ہے. اب یہ بات فی سبیل اللہ میں آئی کہ اللہ کے راہ میں. تو اللہ کے راہ میں مانا یہ ان کے حقوق لوٹے ہوئے تھے، لوگوں نے ان کو بہت یعنی ستایا تھا. ان مظلوموں کے لیے جب تم لڑو گے، کام کرو گے تو یہ ایک تسلسل قائم ہو جائے گا. اس لحاظ سے فی سبیل اللہ کی معنی یہ سمجھا کریں کہ لوگ اللہ کے مخلوق کے لیے، اللہ کے لوگوں کے لیے لڑنا، یہ فی سبیل اللہ ہے. اس کے لیے حکم آیا ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑ رہے ہیں، جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، جو تم سے دھرتی چھین رہے ہیں، تم سے تمہارے حقوق چھین رہے ہیں، تم چپ کر کے نہ بیٹھو. قاتلوا فی سبیل اللہ، ان کے ساتھ بھی لڑو، اور لڑائی تمہاری فی سبیل اللہ ہو، لوگوں کے حقوق کی خاطر ہو. یہ تمہاری جنگ حقوق ناس کے لیے ہونی چاہیے. اور جب تم لڑو گے تو تمہیں جب فتح ہوگی تو یہ تمہارا فکر آگے مسلسل چلے گا، گویا کہ یہ تمہارا نظریہ زندہ ہے، یہ تحریک تمہاری زندگی زندہ ہے. اس میں زندگی جو ہے تمہیں تمہارے نظریے کو ملے گی. تم مر جاؤ بھی، قتل بھی ہو جاؤ، تمہارا نظریہ جو ہے آگے کام لائے گا، دوسرے مظلوموں کو فائدہ دے گا تمہاری قربانی. اسی راہ میں ایک تو سبیل اللہ کی اصطلاح قتل ہو جانے کے لیے بھی آئے، ایک دوسری اصطلاح ہے سورت نساء کی 100 نمبر آیت. اس میں ہے کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، جو اللہ کے راہ میں ہجرت کرتا ہے. مثال، آپ اپنے موروثی وطن میں بیٹھے ہیں، وہاں حالات ایسے ہیں کہ دشمنوں نے تیرے چاروں طرف راستے بند کر دیے ہیں، لڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، مقابلے کا توازن صحیح نہیں ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ یہیں کہیں تو بٹھا رہا، پھر تو جو ہے یہ دھرتی چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر پھر کسی ایسی جگہ پر جاؤ جہاں تیرے ہم فکر تجھے ملیں، ساتھی ملیں، ہم خیال ملیں، ان کی ایک پارٹی بناؤ، ان کی ایک جمعیت بناؤ، وہ ساتھی بنا کر کے پھر لٹیروں کے ساتھ آ کر لڑو. تو ہجرت بھی اس مقصد کے لیے ہونی چاہیے. اور جب ہجرت کرو گے
تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے نہ سمجھو کہ وہاں ہمیں روٹی پانی نہیں ملے گا، تم ہجرت کر کے جاؤ گے اس مقصد کے لیے کہ یہاں کے لٹیروں کے خلاف باہر جا کے کوئی طاقت بنائیں، قوت بنائیں، جیسے محمد رسول اللہ نے مکے کے مشرکین کے خلاف ہجرت کر کے مدینے میں طاقت بنائی، پھر آئے اور مقابلہ کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ تم بھی اسی طرح دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اللہ کہتا ہے جب تم ہجرت کرو گے یجد فی الارض مراغما کثیرا، اس نظریے کے لیے جب دوسری جگہ جاؤ گے تو کئی مالی اور اس طرح کی کوئی ضرورتیں، دوسری ضرورتوں کے لیے بڑی کشادگی پاؤ گے، کشادگی میں تم اپنا مقصد پورا تحریک کا، تنظیم کا بنا سکو گے۔ تو مانا یہ ہجرت بھی فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، قتل بھی فی سبیل اللہ ہونی چاہیے۔ تو قتل فی سبیل اللہ اور ہجرت فی سبیل اللہ کے لیے سورۃ نساء کی آیت نمبر 100 میں یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کوئی شخص نکلتا ہے اپنے گھر سے ہجرت کرنے والا ہو کر إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی طرف، اللہ کی طرف مانا سب رسولوں کی سب انسانوں کے حقوق کی طرف، رسول کی طرف ہجرت مانا اس تحریک کے لیے ہجرت کرنا جو تحریک رسول کو قرآن نے سکھائی، سمجھائی، اس کی طرف ہجرت کر کے اس میں جا کر بھرتی ہو جانا اور ایک فورس تیار کرنا۔ قرآن کہتا ہے جب اس کام کے لیے تم گھر سے نکل جاتے ہو تو اتفاق سے اگر تمہیں موت بھی آ جائے، تمہاری نوبت لڑائی تک، دشمن سے جنگ تک نہ بھی آئے، راستے میں موت بھی آ جائے تو ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، رب تعالیٰ کہتا ہے کوئی غم نہ کرو، تمہارا اجر پھر بھی مر جانے کے باوجود میرے ذمہ ہے، تمہیں اجر میں دوں گا۔ مانا کہ یہ تمہارا ہجرت کے لیے نکل جانا میرے طرف، میرے اللہ جیسے کہ تمہارا قرضی ہو گیا، میں تمہیں اجر دوں گا اور وہ اجر آخرت کے جہان میں ہوگا، اور تمہارے اس قدم کے اوپر، ہجرت کرنے کے قدم کے اوپر باقی جو تمہارے ساتھی ہیں، مخلوق ہیں، ان کے اندر بھی تمہارا یہ کارنامہ کام آئے گا، اور وہ لوگ آپ کے اس قدم سے بھی اپنا حوصلہ بڑھائیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔